بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہماری سیریل ہے تاریخ اسلام کے اس چینل میں محمود غزنوی سے لے کے شہنشاہ اکبر تک کی تاریخ کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ آج اس کی 100 نمبر قسط ہے۔ تو دوستو، ایک روز ایبا اپنے لشکر گاہ میں مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے خیمے کی طرف جانے لگا تو اچانک پیچھے سے کسی نے اسے پکارا، امیر ذرا رکیے۔ ایبا رک گیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو پکارنے والا رام داس تھا، وہی رام داس جس نے راج کماری کمار دیوی کو سنگرام اور دیوداس کے چنگل سے نجات دی تھی۔ اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے ایبا نے اسے مخاطب کیا، میرے عزیز، تو اپنی شکل اور لباس سے ہندو لگتا ہے، بتا تو کون ہے؟ اس لیے کہ اس سے پہلے میں تیرے چہرے سے شناسا نہیں ہوں۔ رام داس قریب ہوا، دونوں ہاتھ جوڑ کر بڑی عاجزی سے اس نے سلام پھر کہا اور کہنے لگا، میرا نام رام داس ہے، میں دریا سرسوتی کی طرف سے آیا ہوں۔ میری بدبختی کی میں جگہ جگہ آپ کو تلاش کرتا پھرا، پھر دلی گیا، وہاں سے پتا آپ بنارس میں ہیں۔ میری مزید بدقسمتی کہ جب میں بنارس پہنچا تو آپ دلی کی طرف چلے گئے۔ میں پھر دلی آیا، لیکن حالات پھر بھی میرے حق میں نہ تھے، اور اسی طرح میں پتا چلا کہ آپ اجمیر کی طرف گئے ہیں، لہٰذا اب میں اجمیر کی طرف آیا ہوں، اور دیر سے میں وہاں بیٹھا انتظار کر رہا تھا، اس لیے آپ نماز ادا کر رہے تھے۔ آپ کے کچھ لشکریوں نے میری رہنمائی کی، وہ لشکری ابھی میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں، شاید وہ مجھے مشکوک سمجھتے ہیں، اسی بنا پر شاید وہ مجھ پر نگاہ رکھے ہوئے۔ رام داس جب خاموش ہوا تب ایبا کسی قدر ہمدردی میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، تم مجھے جگہ جگہ نگر شہر کیوں ڈھونڈتے تلاش کر رہے ہو؟ آخر آپ مجھ سے چاہتے کیا ہو؟ رام داس بڑی عاجزی سے کہنے لگا، امیر، میں آپ سے راج کماری کمار دیوی سے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جانتا ہوں آپ مجھ پر شک کریں گے، لیکن میری آپ سے التجا ہے کہ آپ اپنے خیمے میں چلیں، وہاں بیٹھ کر میں آپ سے راج کماری سے متعلق تفصیل سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے جو مسلح جوان میرے پیچھے آ رہے ہیں، انہیں بے شک خیمے کی طرف لے چلیے۔ تاکہ رام داس کی بات کاٹتے ہوئے کسی قدر مسکراتے ہوئے ایبا کہنے لگا، اس کی کوئی ضرورت نہیں، میرے ساتھ آؤ۔ اس کے ساتھ ہی ایبا اپنے خیمہ کی طرف بڑھا۔ رام داس بھی چپ چاپ اس کے ساتھ ہو لیا تھا۔ رام داس کے ساتھ جب ایبا اپنے خیمے میں داخل ہوا تو ایبا اور رام داس کے پیچھے پیچھے ایبا کے جو مسلح جوان آ رہے تھے وہ بھی خیمے تک آئے اور رام داس کو لے کر ایبا خیمہ میں داخل ہوا۔ تب وہ لشکری ایبا کی سلامتی اور تحفظ کی پیش نظر ارد گرد پہرا دینے لگے۔ خیمے میں داخل ہونے کے بعد ایک نشست پر ایبا بیٹھ گیا اور رام داس کو اس نے اپنے سامنے بیٹھنے کے لیے کہا، پھر اسے مخاطب کر کہنے لگا، اب کہو، تم راج کماری دیوی سے متعلق کیا کہنا چاہتے ہو؟ پر تمہاری ایک بات نے مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے۔ تم نے مجھے راستے میں بتایا کہ تم دریا سرسوتی کی طرف سے آئے ہو، جبکہ راج کماری کمار دیوی نہر والے کی رہنے والی ہے۔ راستے میں تمہارے ان الفاظ نے تمہیں میری نگاہوں میں مشکوک ضرور کر دیا، لیکن چونکہ میرے مسلح جوان میرے پیچھے پیچھے تھے، اگر اس موقع پر الفاظ میں تم پر شک کا اظہار کرتا تو یقیناً تمہاری جان خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ اسی بنا پر میں خاموش رہا۔ اب بتاؤ اصل معاملہ کیا ہے؟ جواب میں رام داس نے اچ کی دیوی کے تہوار سے دیوداس اور سنگرام کے ہاتھوں کمار دیوی کی اغوا ہونے، اسے دریا سرسوتی کے کنارے قلعہ نما حویلی میں لائے جانے اور پھر رام داس کے اسے وہاں سے نکالنے اور مچھیروں کی بستی میں پناہ لینے کی تفصیل بتا دی تھی۔ سارے حالات سن کر ایبا تھوڑی دیر تک گہری سوچ میں ڈوبا رہا۔ اس کے بعد رام داس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، رام داس، پہلے تو مجھے اس انکشاف پر بے حد دکھ اور صدمہ ہوا ہے کہ دیوی
کے تہوار سے اچ کے راجکمار دیوداس کے ماموں زار سنگرام نے اسے اغوا کر کے سرسوتی کے کنارے پر پہنچا دیا، اور میں تمہارے کردار سے بھی خوش ہوں کہ تم نے اسے جہنم سے نکال کر مچھیروں کی بستی میں پہنچا دیا۔ تمہاری باتوں سے میں یہ اندازہ بھی لگا چکا ہوں کہ شاید سنگرام اور اس کے ہاتھوں کمار دیوی کی عزت اور عفت محفوظ رہی ہے۔ ایبا کے ان الفاظ پر رام داس جھٹ سے بول پڑا، مالک، آپ کا اندازہ درست ہے۔ کمار دیوی نے اپنی لاج، اپنی عزت کی خوب راکھی کی ہے، حفاظت کی ہے۔ اس نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ اگر اس قید کے دوران سنگرام یا رام داس اس میں سے کسی نے بھی اسے بے آبرو کرنا چاہا تو وہ خود مر جائے گی یا بے آبرو ہونے والے کا خاتمہ کر کے رکھ دے گی۔ رام داس جب خاموش ہوا تب کچھ سوچتے ہوئے ایبا نے پھر اسے مخاطب کیا، رام داس، مجھے کمار دیوی کی اس حالت پر بڑا دکھ اور صدمہ ہوا ہے، لیکن اسے اجازت دلانے کے لیے تمہیں نہر والا کا رخ کرنا چاہیے تھا۔ اس کے باپ بھائی کو اس کی اطلاع کرنی چاہیے تھی تاکہ وہ کمار دیوی کو وہاں سے رہا کرنے کے لیے کے ساتھ ساتھ دیوداس اور سنگرام کو بھی اس کے لیے عبرتناک سزا دے۔ ایبا جب خاموش ہوا تو دکھ بھرا لمبا سانس لیتے ہوئے رام داس بول اٹھا، مالک، میں تو پہلے ہی آپ کو تلاش کرتے کرتے تھک چکا ہوں۔ پھر نہر والا کتنی دور ہے؟ میں وہاں تنہا سفر میں نہیں کر سکتا، اور پھر کمار دیوی کے حالات میں آپ کا بار بار آتا تھا، اور جس وقت میں آپ کی طرف روانہ ہوا تھا اس وقت راجکماری نے بھی میری اس تجویز سے اتفاق کیا تھا کہ اسے وہاں سے نکالنے کے لیے آپ کی ہی مدد کی حاصل کی جائے گی۔ رام داس کے خاموش ہونے پر ایبا پھر بول اٹھا، پر وہ تو مجھ سے انتہا درجہ کی نفرت کرتی ہے، میرا نام بھی سننا پسند نہیں کرتی، اور وہ مجھ تک یہ خبر پہنچ چکی ہے کہ وہ اپنے راج مندر میں گئی اور وہاں جا کر اس نے قسم کھائی تھی، سوگند کھائی کہ وہ اس وقت تک شادی نہیں کرے گی جب تک مجھے قتل نہیں کرے گی، اور باوجود اس نے تمہیں میری طرف کیسے روانہ کر دیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد ایبا رکا، پھر وہ اپنی بات کو آگے بڑھا رہا تھا، بہرحال میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا، ہمارا لشکر چند دن تک یہاں قیام کرنے کے بعد یہاں تم بھی قیام کر سکتے ہو، تم کچھ روز یہاں قیام کر کے آرام کرو، اس کے بعد میں تمہارے ساتھ کچھ مسلح جوان روانہ کر دوں گا جو راجکماری کو وہاں سے نکال کر بحفاظت نہر والا پہنچا دے گے۔ ساتھ ہی میرے کچھ مسلح جوان دیوداس اور سنگرام کو پکڑنے کی کوشش کریں گے، اور جو مسلح جوان میں تمہارے ساتھ بھجواؤں گا انہیں یہ احکامات بھی جاری کروں گا کہ سنگرام اور دیوداس کو پکڑ کر راجکماری کے ساتھ اس کے باپ کی طرف نہر والا لے جائے، تاکہ نہر والا کا راجا بھیم دیو بیٹی کو اغوا کرنے والوں کو جو چاہے سزا دے۔ یہاں تک کہنے کے بعد ایبا تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر رام داس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، رام داس، اس موقع پر میرے ذہن میں ایک اور تجویز آئی ہے، پتہ نہیں تم اس سے اتفاق کرتے ہو یا نہیں۔ رام داس نے بڑی ممنونیت سے ایبا کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، آپ کہیں کیا کہنا چاہتے ہیں، میں کیوں آپ کی تجویز سے اتفاق نہیں کروں گا؟ جواب میں ایبا نے کچھ سوچا، پھر رام داس کو مخاطب کر کے کہنے لگا، رام داس، میں چاہتا ہوں کہ تم 1-2 دن یہاں قیام اور آرام کر کے واپس چلے جاؤ۔ میں چاہتا ہوں تمہارے جانے کے بعد کچھ مسلح جوانوں کو دریائے سرسوتی کی طرف روانہ کروں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جب میرے آدمی کمار دیوی کو یہاں سے نکالنے کے لیے جائیں تو دیوداس اور سنگرام بھی اپنے مسلح جوانوں کو اکٹھا کر کے ہمارے آدمیوں پر حملہ آور ہو جائے۔ اگر ایسا ہوا تو اس وقت کے بیک وقت 3 نقصانات سامنے آئیں گے۔ اول یہ کہ جو آدمی یہاں سے کمار دیوی کو نکالنے کے لیے بھجواؤں گا ان کی جانیں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ دوم یہ کہ راجکماری پھر دیوداس اور سنگرام کی گرفت میں چلی جائے گی۔ اگر ایسا ہوا تو وہ دونوں اسے کہیں ایسی جگہ لے جائیں گے جہاں پھر راجکماری کا نام و نشان تک نہیں ملے گا۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو انتقامی کارروائی کرتے وہ اس کا خاتمہ بھی کر سکتے ہیں۔ سوم یہ کہ جن ماہی گیروں کی بستی میں اس وقت کمار دیوی نے پناہ لے رکھی ہے، ماہی گیروں کی وہ بستی بھی سنگرام، دیوداس اور ان کے مسلح جوانوں کی اذیت کا شکار ہو جائے گی، اور میں ایسا نہیں چاہتا۔ اس وقت جو میرے ذہن میں تجویز آئی ہے وہ یوں ہے کہ پہلے تم اکیلے واپس جاؤ،
میرے مسلح جوانوں کو تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہیے۔ اس کا بھی ایک پہلو ہے، وہ اس طرح کہ اگر سنگرام اور دیوداس کی خبر ہوگی کہ راج کماری کو کمار دیوی کو وہاں سے نکالنے کے لیے تم ہمارے مسلح جوان لے کر گئے ہو، تو ان پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اس حویلی سے کمار دیوی کے فرار کی ذمہ دار بھی تم ہو، لہذا وہ تمہارا پیچھا کرنے کی کوشش کرے گی، اور میں ایسا بھی نہیں چاہتا۔ 2 دن کے بعد تم اکیلے جانا، مزید 2 دن کا وقفہ ڈال کر میرے مسلح جوان یہاں سے تمہاری بستی کی طرف آئے گے۔ پہلے وہ دیوداس اور سنگرام اور ان کے مسلح جوانوں کا محاصرہ میں گرفتار کریں گے۔ ان کی گرفتاری کے بعد رات کے وقت کمار دیوی کو ماہی گیروں کی بستی سے نکالا جائے گا۔ یہ کام دن میں نہیں کیا جائے گا، اس طرح ہزاروں کی بستی پر بھی حرف گیری نہیں آئے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ جب پہلے دیوداس گرفتار ہو جائے، اس کے بعد رات کی تاریکی میں کمار دیوی کو بھی وہاں سے نکال کر مسلح جوانوں کی سرکردی میں تینوں کو نہر والا کی طرف بھجوا دی جائے۔ اس طرح نہر والا کے راجا کے سامنے کمار دیوی خود اپنے حالات پیش کرے گی، اور نہر والا جو چاہے دیوداس اور سنگرام سے سلوک کرے۔ اب بولو، تمہارا اس سلسلے میں کیا خیال ہے؟ ایبا جب خاموش ہوا تو جواب میں رام داس کچھ دیر خاموش رہ کر سوچتا رہا، پھر ان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، جو کچھ آپ نے کہا میں اس سے مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس پر عمل کرنے سے نہ صرف میں بلکہ کمار دیوی بھی محفوظ رہے گی۔ اس کے ماہی گیروں کی بستی بھی دیوداس، سنگرام اور ان کے ساتھیوں کے انتقام سے بچی رہے گی۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے خیمے میں بٹھا کر تفصیل مجھ سے سنی، اور میری استدعا پر آپ کمار دیوی کی مدد کے لیے تیار ہو گئے۔ اس سے پہلے جو تفصیل مجھ تک پہنچی ہے، اس کے مطابق کمار دیوی نے آپ سے اچھا سلوک نہیں کیا تھا، اور اب وہ اپنے اس سلوک پر پچھتا بھی رہی ہے۔ رام داس کے اس جواب پر ایبا خوش ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے کسی کو آواز دے کر بلایا۔ اس پکار کے جواب میں مسلح جوان خیمے کے دروازے پر نمودار ہوا، اور اسے مخاطب کر کے ایبا کہنے لگا، یہ میرا مہمان ہے، خاص مہمان ہے، اس کے رہنے اور کھانے کا انتظام کرو۔ 2 دن یہ یہاں قیام کرے گا، اس کے بعد یہاں سے رخصت ہو جائے گا۔ ساتھ ہی رام داس کی طرف دیکھتے ہوئے ایبا پھر کہنے لگا، رام داس، رخصت ہونے سے پہلے مجھ سے مل کر ضرور جانا، میں پھر اس موضوع پر تم سے گفتگو کروں گا۔ اب تم جاؤ، جا کر آرام کرو۔ اس کے ساتھ ہی رام داس اٹھا۔ وہ دروازے پر نمودار ہونے والا ایبا کا مسلح جوان رام داس کو لے کر چلا گیا۔ 2 دن بعد رام داس دریائے سرسوتی کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ قطب الدین ایبک اور ایبا اپنے لشکر کو لے کر نہر والا کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے۔ ایک روز نہر والا کا راجا بھیم دیو اور اس کا بیٹا رام دیو دونوں بڑی تیزی سے راج محل میں داخل ہوئے تھے۔ اس وقت رام دیو کے ماتا راج کمل راج محل کے سامنے جو باغیچہ نما صحن تھا، اس میں ٹہل رہی تھی۔ جب اسے دونوں کو تیزی سے سکونتی حصے کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو وہ ان کی طرف بڑھی۔ جب وہ قریب آئے تو کچھ دیر تک ان کے چہروں کے تاثرات کا جائزہ لیتے رہی۔ وہ پھر کہنے لگی، تم دونوں باپ بیٹی کی حالت سے لگتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے۔ بھیم دیو کچھ کہنے چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی رام دیو بول اٹھا، ماتا، ہونے والا نہیں، ہو چکا ہے۔ میں اس سے پہلے جن خطرات کا اظہار کیا کرتا تھا، آج وہ عملی صورت میں ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ مسلمانوں کا لشکر ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑی تیزی سے ہماری طرف پیش قدمی کر رہا ہے۔ یہ خبر ابھی تھوڑی دیر ہی پہلے ہمارے مخبر لے کر آئے ہیں۔ وہ یہ نہیں بتا سکے کہ مسلمانوں کے لشکر کی کمانداری خود سلطان کا ہے یا کوئی اور، لیکن مسلمانوں کا لشکر بہرحال نہر والا پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے۔ میں اس لیے ہم آئے ہیں، میں اور میرے والد اس لیے آئے ہیں تاکہ اپنی تیاری کر کے مستقر کی طرف جائے اور لشکر کو نہر سے نکلے۔ ہم نہر والا سے دور ذرا کھلے میدانوں میں مسلمانوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، اور دیکھیں اس جنگ کے کیا نتائج سامنے آتے، اس لیے کہ یہ جنگ ہر صورت میں ہم سے انتقام لینے کی کوشش کریں گے۔ ہاں، یہاں تک کہنے کے بعد رام دیو رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہا تھا
کہ ماتا میں جانتا ہوں میری اس ساری گفتگو کا پتا جی برا منائیں گے، لیکن حقیقت اب مسلمان مختلف انداز میں ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ ملتان اور اچ کو فتح کرنے کے بعد مسلمان ملتان اور اچ کو فتح کرنے کے بعد ہمارا رخ کیا تھا۔ وہ یہاں کے محل و وقوع و حالات سے واقف نہیں تھے، پھر ان کے لشکری بھی ان سے انجان تھے، لیکن اب لگاتار کئی مارکوں میں وہ مقامی لشکروں کو شکست دے چکے ہیں، پشاور سے لے کر قنوج تک کے سارے علاقوں کو فتح کرتے ہوئے وہ قبضہ بھی کر چکے ہیں۔ ہندوستان کے بڑے بڑے راجاؤں میں سے کچھ کو ہلاک کر دیا اور کچھ کو وہ اپنے سامنے گھٹن ٹیکنے پر مجبور بھی کر دیا، اور اب ادھر کا رخ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہمارے ہاتھوں انہیں پسپائی اختیار ہوئی تھی، اس کا وہ انتقام ضرور لیں گے۔ میں نے اس موقع پر بھی مشورہ دیا تھا کہ سلطان سے صلح کر لینی چاہیے، لیکن ہم نے صلح کی بجائے ہندوستان کے راجاؤں کو اپنی مدد کے لیے بلایا اور مسلمانوں کو پسپا کر کے ہم ایک طرح کے خوش اور مطمئن ہو گئے تھے۔ اب جو مسلمان ہمارے علاقوں کی طرف آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ہمارا وہ اطمینان اور ہماری وہ خوشی بالکل رہ گئی۔ ماتا جی، میں اور پتا جی اپنی تیاری کے لیے آئے ہیں اور تیاری کرنے کے بعد واپس چلے جائیں گے۔ یہاں تک رام دیو بولتا رہا۔ اس کا باپ بھیم دیو نے جواب میں ایک لفظ بھی نہیں بولا، وہ خاموش کھڑا رہا اور وہ اس کی باتوں سے متفق تھا، تاہم راج کا وہ کچھ پریشان اور فکر مند ضرور تھا۔ بھیم دیو، راج دیو دونوں اپنی جنگی لباس پہننے کے بعد استبل کی طرف گئے اور گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ اس کے بعد وہ راج محل سے نکل گئے۔ تھوڑی دیر بعد بھیم دیو، رام دیو اپنے بڑے بڑے سرکردہ سالاروں کے ساتھ اپنے لشکر کو لے کر نہر والے سے کوچ کر گئے تھے بحر کی طرف۔ اپنے مخبروں کی رہنمائی میں بھیم دیو، رام دیو اور ان کے سالاروں نے اپنے لشکر کے ساتھ اس شہرہ پر پڑاؤ کر لیا تھا، جس شہرہ کی طرف مخبروں نے اشارہ دیا تھا کہ مسلمانوں کا لشکر اسی پر سفر کرتے ہوئے نہر والا کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جس روز راجہ بھیم دیو نے اپنے لشکر کا پڑاؤ کیا تھا، اس سے دوسرے روز قطب الدین ایبا اور ان کے سالار بھی اپنے لشکر کو لے کر وہاں پہنچ گئے اور بالکل بھیم دیو کے لشکر کے سامنے انہوں نے پڑاؤ کیا تھا۔ ایک دن اور ایک رات دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے پڑاؤ کیے رہے اور ساتھ ہی متحد بھی رہے کہ کوئی کسی پر شب خون نہ مارے۔ اس کے بعد دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے لشکر میں جنگ کی طبل اور نکارے پیٹ دیے تھے، گویا لشکر اب ایک دوسرے سے ٹکرانے کے لیے تیاریاں کرنے لگے تھے۔ بھیم دیو، رام دیو اور ان کے بڑے بڑے سالار اپنے لشکر کے سامنے گھوڑوں کو ادھر ادھر دوڑاتے ہوئے اپنے لشکر کی صفیں درست کر رہے تھے۔ یہی حالت اس وقت قطب الدین ایبا اور دوسرے سالاروں کی بھی تھی، وہ بھی اپنے لشکر کی صفوں کو استوار کرنے میں مصروف تھے۔ جنگ کی ابتدا نہر والا کے راجہ بھیم دیو نے کی۔ اپنے لشکر کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ اپنی آرزوؤں کو سجاتے، اپنی خوشگوانیوں کو لباتے، اپنی خواہشوں کا عہد کو نبھاتے، اپنے اندر کی جستجو کو چھپاتے اور دھول کی چادر میں لپٹے اولناک کارشر اور وسوسوں کی انگڑائیاں لیتی غارت گری کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ دوسری طرف قطب الدین اور ایبا نے بھی نگاہوں کی قہر آلود، عقل کو مجبور، جسموں کو معذور، دل کو مفلوج اور زبان کی نطق تک کو نابود کر دینے والے کھولتے کروٹیں لیتے بغلوں کی طرح اپنے رد عمل کا اظہار کیا تھا۔ پھر وہ بھی راجہ بھیم دیو کے لشکر پر خزاں کے 82 شدت کی طوفان لو کے اٹھتے گرم چونکوں کی طرح بربادی کے ڈھول اڑا کر خدو خال تک بگاڑ دینے والے قہر کی چکراتی لہر بھنور اور زیست کی سرحدوں پر دست دے رہنے والی تشنا قزا کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ نہر والا کے نواح میں دونوں لشکروں کے آپس میں ٹکرانے سے ایسا سما بندھ گیا تھا جیسے فرعون کی بستیوں پر عصائے کلیم کا نزول ہونا شروع ہو گیا تھا، یا نفرتوں کے لیے روح میں الجھن بھری محرومیوں اور روح و قلب کے مستقر میں نئے موسموں کے اب اٹھ کھڑے ہونے ہوئے تھے۔
दोनों तरफ के लश्करी पूरी तरह एक दूसरे पर झपट पड़े थे और हर कोई अपनी कामयाबी और अपनी फतह मंदी को यकीनी बनाने के लिए जिद्दोजहद में शरीक था। भीमदेव और इसके सलार जानते थे कि इससे पहले नहरवाला में चौंके इनके मुसलमानों की पसपाई अख्तियार करनी पड़ी थी, लिहाजा मुसलमान हर सूरत में अपनी इस हजीमत और पसपाई का इंतकाम लेकर रहेंगे। इसी बना पर वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी न किसी तरह एक बार फिर मुसलमानों के कदम आगे न बढ़ने पाए। भीमदेव और इसके सलार चला चलाकर अपने लश्करों की जज्बों इनके दिलों को गरमा रहे थे और इनके लश्करी भी रद्द अमल का इजहार करते हुए अदाब, रबत और जबत से बगावतों की तारीखों, गद्द की तूफानों और जज्बों की तकरीम तक को सिक्सते धारों से तूफान की तरह हमला आवर हो रहे थे। वो तहिया किए हुए थे कि हर सूत्र में अपनी कामयाबी की मोहर शब्द करके रहेंगे, लेकिन अभी तक किसी को भी किसी सिमत से भी अपनी कामयाबी की झलक दिखाई नहीं दे रही थी। इसीलिए दूसरी तरफ मुसलमान लश्करी भी तकबीरों के साय में अपनी सरों पर कफन बांधकर दिल की महराबों में हरूफ की जिंदा रोशनी की तरह इधर उधर हरकत कर रहे थे। वो नारे बुलंद करते हुए तकबीर के फजाओं की गैर बाजगश्त में राजा भीमदेव के लश्कर और बेकर गर्दो लादा उबन कर खोल फना और ताखीर के भंवर और अहद फरोमौज में वहशत भरे ख्वाबों की तरह अपने काम की इब्तिदा करते हुए दुश्मन की लश्कर पर हमले कर रहे थे। कुछ देर की मजीद जंग के बाद राजा भीमदेव ने साफ तौर पर अंदाजा लगा लिया था कि लश्करी मुसलमानों के हमलों के सामने बुत्तों की तरह, अंधेरों की तरह सिमटने और तलातम से रस्साकशी करते अनासर की तरह पसपाई और तशन्नुगी के उबलते समुंदर के बेबस मुसाफिर की तरह पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहीं पर हम रुकते हैं। तो अगली किस्त तक इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।